یاد کرتا، اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ جب دکھ میں ہوتا ہے تو اپنے کریم کو، اپنے رحیم کو یاد کرتا ہے، لیکن جہاں اس کے پاس 4 پیسے ہوئے، اچھا مکان ہوا بستی کے اندر، تو پھر اس کو پھر کچھ نہیں سمجھتا، پھر وہ کسی کو پھر اپنے سامنے اس کے سامنے پھر کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے، پھر وہ بھول جاتا اپنے رب کو۔ اور جب اپنے رب کو بھول جاتا ہے پھر دھیرے دھیرے ہوتا یہ کہ مطلب پھر اس کے تعلقات بھی اچھے لوگوں سے ہوتے ہیں، پھر یعنی جو تھرڈ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبی میں جو بیچارے اپنی روٹی چٹنی روٹی کھاتے ہیں، ان کے ساتھ میں نہیں، جو سادہ سودہ لباس پہننے والے تو ان کے ساتھ میں نہیں، بلکہ وہ جو اچھا ایک دم برانڈیڈ زندگی اپنی گزارتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، یعنی جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پھر وہ ان کے ساتھ رہ کر ایسی زندگی گزارتا ہے کہ جیسے سب کچھ میں ہوں اور میرے سامنے یہ جتنے ہیں چھوٹے موٹے، پھر ان کی حیثیت بھی نہیں سمجھتا پھر وہ۔ اس حساب سے تو اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ دنیا سے جتنی وہ رغبت بڑھائے گا، جتنے تعلقات دنیا سے بڑھاتا چلا جائے گا، سمجھ لو اس کا ایمان ختم ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا اگر یہ چاہتے ہو کہ اپنے کریم سے، اپنے رحیم سے رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہو تو دنیا سے اپنے رشتے مختصر کر دو۔ دنیا سے اپنے رشتے اتنے مختصر، جیسے آدمی کئی 2 دن کے لیے جاتا تو پھر کوئی رشتہ نہیں کرتا، کہیں 1 دن کے لیے آدمی جاتا ہے سفر میں تو وہ رشتہ نہیں کرتا، اپنے کام سے صرف جاتا ہے، اس نے اپنا کام کیا اور کام کرنے کے بعد پھر واپس ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ہے، ہمارا مکان ہے، ہمارے بنگلے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہم سب اچھا کما رہے ہیں، اچھے رہ رہے ہیں، بڑھیا طریقے سے گاڑی کے اندر گھوم رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی ساری کچھ یہی ہے۔ نہیں، جیسے وہ 1 دن کی زندگی انسان کہیں گیا کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے گیا، لیکن اس نے کسی سے رابطہ نہیں، صرف جس سے اسے کام تھا اسی سے مقصد رکھا، اس نے اسی سے اپنا کام نکالا، ہزاروں میل کا سفر کر کے گیا اور کام ہونے کے بعد ترنت پھر وہاں سے واپس آ گیا انسان۔ اس نے پورے شہر سے کسی سے کوئی تعلق نہیں، کسی سے کوئی دوستی نہیں، جس سے کام تھا یا کسی آفس کے اندر کام تھا صرف وہی اس نے کام رکھا، اس کے بعد پھر واپس آ گیا۔ فرمایا اگر ایسی زندگی گزارو گے دنیا کے اندر رہ کر کہ ہمیں جو کام ہے صرف اپنے رب سے ہے، ہمیں جو ہماری جو ضرورت پوری کرنے والا وہ ہمارا کریم ہے، ہماری جو فریاد سننے والا وہ ہمارا رب ہے، ہماری جو آہو بکا پر جو خوشحالی والی زندگی دینے والا ہے وہ ہمارا کریم ہے، اگر ہم یہ سوچ کر زندگی گزاریں گے، مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر وہ دنیا کے اندر گمراہ نہیں ہوگا بلکہ اپنی آخرت کی بھی تیاری کرے گا، اور اگر ضرورت کے حساب سے دنیا میں گزارے گا تو اپنی ضرورتیں بھی وہ رب کے کرم سے پوری کر لے گا، پھر وہ پریشان نہیں رہے گا۔ لیکن ہمارا ہوتا یہ کہ ہم صرف دنیا سے رشتے اتنے مضبوط کر لیتے ہیں، اتنے مضبوط کر لیتے ہیں کہ شاید ہمیں دنیا کے اندر ہمیشہ ہی رہنا ہے، اور اس کے بعد ہمارے رشتے رب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، رب سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اور اگر چاہتے ہو کہ میرے کریم سے رشتہ مضبوط ہو، میرے رب سے رشتہ مضبوط ہو، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کم بولنے کی کوشش کرنا، ہمیشہ کم بولنے کی کوشش کرنا، کیونکہ جہاں پر 4 لوگ بیٹھے ہوں گے وہاں پر آپ بھی بیٹھیں گے، اٹھک بیٹھک کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اگر بھلے کفر نہ کریں لیکن زبان سے ایسی باتیں نکلیں گی کہ آپ کی زبان سے کسی پڑوسی کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی بنا پر کسی کا دل دکھ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کہ اگر نیکیوں میں اضافہ چاہتے ہو تو خاموشی اختیار کر لو۔ اللہ کے حبیب کا بھی فرمان، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کا امتی آیا اور آنے کے بعد اس نے فریاد کی، اے اللہ کے نبی، آپ رب کے نبی ہیں، کوئی نصیحت فرمائیں میرے لیے جس سے میں اپنی آخرت کی تیاری کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کم کر دو اور خاموش رہو۔ فرمایا آپ نے خاموش رہو۔ لوگوں نے جب یہ سننے کے بعد کہا حضرت ہم تو آپ سے یہ عرض کر رہے تھے کہ آپ کوئی ایسی نصیحت فرمائیں جس سے ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں، ہم اپنے کریم کو، اپنے رحیم کو راضی کر سکیں، ایسی بات بتائیں۔ آپ نے فرمایا سب سے بہتر یہی ہے کہ خاموشی اختیار کر لو۔ فرمایا حضرت سمجھے نہیں، فرمایا خاموش رہو گے نہ کسی سے کچھ کہو گے اور نہ کوئی تم سے کچھ کہے گا۔ جب خاموش رہو گے تو کوئی تم سے بھی کچھ نہیں کہے گا اور تم بھی کسی سے کچھ نہیں کہو گے، ہمیشہ دنیا سے بچ کر رہو گے، اور جب دنیا سے بچ کر رہو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ رشتہ دنیا سے کمزور ہوگا، رشتہ اس خالق سے مضبوط ہوگا جس کے پاس کل ہمیں پہنچنا ہے گا۔ فرمایا اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا سے رشتے ختم ہو جائے اور نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، ہمارا کریم ہم سے راضی ہو جائے، تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ خاموش رہو۔ آج ہمارا یہ بھی حال ہے، ہم جتنا چاہتے ہیں اپنی فرینڈشپ بڑھا لیں، جتنا چاہتے ہیں اپنا کاروبار بڑھا لیں، جتنا چاہتے ہیں جس دکان پر بیٹھ جائیں، جس جگہ پر بیٹھ جائیں، جس محلے میں بیٹھ جائیں، جس چوک پر بیٹھ جائیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر صرف ہمارا ہی سکہ چل رہا ہے، ہمارے دادا کے دادا پر دادا لکڑ دادا جتنی پیڑھیاں گزر گئی آج ان کا نام و نشان نہیں۔ تو پیارے تو کس بھول میں ہے؟ تیرا سکہ کہاں ہے؟ کس بھول میں ہے؟ آج تو ہے، کل تو بھی فنا ہو جائے گا، تو بھی فنا ہو جائے گا کل۔ اس لیے دنیا سے رشتے نہیں،
جو حقیقی رشتہ ہے رب قدیر سے، اس سے رشتہ مضبوط کیجیے۔ دولت اللہ نے دی ہے، اچھی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ دولت دی ہے، لیکن دولت کے نشے میں اپنے کریم کو نہ بھولیے۔ اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑا، سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ خالق ہے پوری کائنات کو، وہی دے رہا ہے۔ ہم کسے کیا دیتے ہیں؟ ہم کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا بادشاہ عظیم اگر ہے تو رب ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے حضرت جنید بغدادی کو ایک پرندہ دیا۔ جب آپ کی بارگاہ میں ایک پرندہ پیش کیا، آپ نے فرمایا کہاں سے لے کر آیا؟ فرمایا حضور آپ پرندوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ پرندہ ہی آپ کو دے دوں۔ پرندہ لیا، لینے کے بعد آپ نے اس پرندے کو پنجرے کے اندر بند کر دیا۔ جب پنجرے کے اندر بند کر دیا، ایک دن بند رہا، وہ 2 دن بند رہا۔ حضرت جنید بغدادی اللہ کے بڑے معتبر ولی تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ رب کا ولی کبھی کہیں جاتا ہے کبھی کہیں جاتا ہے، تو اللہ نے اس کو زبان عطا کی، اس پرندے کو زبان عطا کی، جیسے ہم بول رہے ہیں اسی حساب سے پھر وہ بولا۔ اس نے کہا اے جنید بغدادی، اے رب کے ولی، تم آزاد ہو اور گھوم رہے ہو اور مجھے پنجرے کے اندر قید کر دیا، کس بات کی سزا دے رہے ہو آپ مجھے؟ آپ سزا کس چیز کی دے رہے ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں سزا دینے والا؟ میں سزا نہیں دے سکتا۔ فرمایا کہ جیسی آپ آزاد ہو، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں بھی آزاد رہوں؟ آپ آزادی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی آزادانہ زندگی گزارے؟ آپ فرماتے ہیں کیوں نہیں چاہتا؟ اگر تیری یہ منشا ہے، تیرا یہ ارادہ ہے کہ تو بھی آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو لے آج سے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ آپ نے پنجرہ کھولا، پنجرہ کھولنے کے بعد وہ پرندہ بھاگا نہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت میں تو جا رہا ہوں، لیکن فریاد تو میری سن لو کہ میں اس پنجرے کے اندر بند کیوں ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں بند ہوئے بتاؤ؟ کہا اے اللہ کے ولی، کسی کی مجال نہیں کہ وہ رب کی مخلوق کو چھیڑ سکے، کسی مخلوق کی یہ مجال نہیں کہ وہ مخلوق کو چھیڑ سکے۔ وجہ ساری یہ ہے کہ میں نے اپنے کریم سے رشتہ کم کر دیا ہے، اس بنا پر آج مجھے پنجرے کے اندر قید ہونا پڑا ہے۔ کون فرما رہا؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس پرندے نے یہ کہا کہ مجھے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی بند کر سکے مجھے، بس یہ ہوا کہ میں اپنے رب سے غافل ہو گیا، میں اپنے رب سے دور ہو گیا۔ یہ رب سے دوری کی بنا ہے کہ میں اپنے رب سے دور ہوا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میں 2 دن 4 دن آپ کے پاس میں آ کر آپ کے پنجرے کے اندر قید ہو گیا۔ اللہ کے ولی سنو، جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، اپنے رب سے غافل ہوتا ہے، اپنے رب سے رشتہ کمزور کر لیتا ہے، وہ دنیا کی کسی نہ کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج یہی حال ہے، آج یہی حال ہے۔ آپ جدھر دیکھیں، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، جدھر بھی دیکھیں، آج انسان کسی نہ کسی فتنے کے اندر مبتلا، لیکن وہ یہ تو دیکھتا ہے کہ مجھ پر یہ پریشانی آ گئی، مجھ پر یہ دقت آ گئی، مجھ پر یہ مصیبتیں آ گئی، یا میرے بھائی نے، یا میرے باپ نے، یا میرے پڑوسی نے، میرے گاؤں والے نے، کسی نے رشتہ دار نے ایسا کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا رشتہ میرے خالق سے مضبوط ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ یہ دیکھ لے کہ میرے کریم سے میرا رشتہ کتنا مضبوط ہے، تو حقیقتاً جب رب سے رشتہ مضبوط ہونے والا ہے تو پھر دنیا کے اندر پھر تیرے رشتوں کو کوئی توڑنے والا ہی نہیں ہے۔ وجہ ساری ہے ہم کبھی اپنا یہ دیکھتے ہی نہیں اپنے گریبان میں جھانک کر کہ آخر ہمارے اندر بھی کوئی کمی ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے ولی تبھی پریشانی آتی ہے، ورنہ کوئی پریشان ہو نہیں سکتا۔ فرمایا اسی بنا پر میں اپنے رب سے غافل رہا، غافل ہونے کی بنا پر مجھے یہ سزا ملی ہے۔ اس کے بعد اس پرندے کو آپ نے کہا تو جا سکتا ہے، وہ پرندہ گیا، اور جانے کے بعد پھر ہر 2 دن کے بعد زیارت کے لیے آتا تھا۔ کس کی؟ حضرت جنید بغدادی کی، آپ کی زیارت کے لیے آتا تھا۔ ہر 2 دن گزرتے تھے اور آپ کی زیارت کر کے جاتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کبھی کبھی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ میرے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا۔ اللہ اکبر! اپنے رب سے جب اس نے کریم سے رشتہ مضبوط کر لیا تو کبھی کبھی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ فرماتے میں بھی کھاتا تھا اور میں اسے بھی دیتا تھا، وہ کھانا کھاتا تھا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ جب وصال ہو گیا، وہ پرندہ آیا اور آنے کے بعد جس دسترخوان پہ کھانا کھاتا تھا اسی پرندے پر اس نے کلمات بھی کھا کر اپنی جان کو دے دیا۔ کہا میں جس کی بنا پر اور جس سے مجھے یہ شرف حاصل ہوئے، جب وہی نہیں رہا تو پھر میرا فائدہ کیا ہے دنیا کے اندر رہنے کے بعد؟ آج ہم سوچتے ہیں کہ اپنی من پسند کی ہم زندگی گزار لیں، جیسا چاہیں گزار لیں۔ یہ تو خوب معلوم ہے مجھے کہ ہاں جیسے وہ پرندہ مر گیا ایسے آپ تو خود نہیں مر سکتے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ آپ بچنے کی لاکھ کوشش کریں پھر بھی رب قدیر کی پکڑ سکتا ہے، وہ ایک دن آپ کو پکڑے گا۔
اس کی پکڑ بہت سخت ہے. وہ خود فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ سب سے زیادہ سخت ہے. اس کی پکڑ کے سامنے کسی کی پکڑ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جو اللہ کی پکڑ ہے وہ کوئی حیثیت رکھتی. اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے مرید نے، وقت کے وہ بھی بڑے کامل ولی تھے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں وہ پائے جاتے ہیں، کیونکہ حضور جنید بغدادی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 200 سال پہلے کے تھے، تو غوث اعظم کے پیروں میں وہ پائے جاتے ہیں. انہوں نے جب پوچھا اے جنید یہ بتاؤ کہ مولا نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا؟ فرمایا رب قدیر نے، میں نے ایک پرندے پر رحم کیا. اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آ گئی کہ جو دنیا کے اندر رہ کر ایک جو پرندہ مخلوق ہے، اس بندے پر، ایک بندے نے اس مخلوق پر رحم کیا ہے، اس کو آزاد کر دیا. میں نے اپنے جنید کو آزاد کر دیا. سبحان اللہ. آج ہم میرے ذہن کے اندر یہ رہتا ہی نہیں ہے، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم دین سے دور رہیں. اللہ نے جیسی دوسروں کو معاف کر دیا ایسی ہمیں بھی معاف کر دے گا. ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے. صرف اسی ذہن کی بنا پر ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر یہی صرف ذہن کے اندر رہے گا اور ہم دین سے دور رہیں گے تو آخرت میں سوائے رسوائی کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ حاصل نہیں ہوتا گا. ہاں گناہ ہے اور اس کے باوجود اپنے مولا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، اپنے مولا کو راضی کر رہے ہیں، اپنی پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکا رہے ہیں. اس کے بعد اگر پھر کامیاب نہ ہو تو پھر کہنا پھر اللہ کو، پھر وہ رب کریم ہے، پھر اسے کرم، اپنے کرم پر پھر وہ اپنا کرم فرمائے گا. پھر اس کے بعد تمام گناہوں کو معاف فرمائے. پھر کتنے بھی اعلیٰ گناہ کیوں نہ ہو پھر وہ رب کریم ہے، کرم کرے گا پھر وہ. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، جیسی اوروں کے حال ہے ویسی ہمارے حال ہے. اگر دوسرے کیا جہنم میں جائیں گے تو پھر کیا ہم بھی جہنم میں جائیں گے؟ دوسرے کیا اگر چوری کریں گے تو کیا ہم بھی چوری کریں گے؟ دوسرے بے نمازی ہیں تو کیا ہم بھی بے نمازی رہیں گے؟ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے مولا سے غافل نہ ہو. جب انسان اپنے مولا سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر رشتے اس کے دنیا سے مضبوط ہوتے ہیں. اور دنیا کے رشتے وہ ہیں جو صرف اگر آپ کے پاس میں ہے اتنے، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ آزما کے دیکھ لیجیے. اگر آپ کے پاس میں ہے کچھ، دنیا آپ کی ہے، اور اگر آپ کے پاس میں کچھ نہیں ہے تو آپ کو آپ کا بھائی بھی ایک گلاس پانی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. صرف دنیا اتنی سی حیثیت ہے اس محبت کی، اتنی سی حیثیت ہے. صرف اگر کچھ ہے آپ کے پاس میں، لوگ آپ کو ایسے چپٹیں گے جیسے گڑ پر چوٹے چپٹ جاتے ہیں. اور اگر کچھ نہیں ہے، صرف آپ اتنی زندگی گزار رہے ہیں کہ 2 روٹی خود کھا رہے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں، کوئی آپ کو کل آپ کے دکھ میں پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا. اور آپ کے پاس میں اچھا مکان ہے، اچھے بنگلے ہیں، آپ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا چوراہے پر چائے پی رہے ہیں، آپ کو کھانسی بھی ہو گئی تو بڑا اچھا امیر آپ کے دروازے پر آ جائے گا، دروازے پر آپ کے آ جائے گا اگر آپ کو کھانسی بھی ہو گئی. اور کتنے ایسے غریب ہیں جو گھروں کے اندر سسکیاں لے رہے ہیں، کتنے ایسے بوڑھے باپ ہیں. میرے پاس میں کبھی کوئی آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، حقیقتاً تکلیف ہوتی ہے. کبھی کوئی آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے میرے پاس میں، جب وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے ایسا کر دیا، مجھ نے ایسا کر دیا. دل روتا اندر سے کہ کیا قوم ہے یار، یہ اس کو تو کبھی کرامتیں بھی نہیں سنائی میں نے، اور اسی کے مارے سناتا بھی نہیں ہوں کرامتیں، کہ یہ قوم کرامتیں سن کر دین سے اتنی دور ہو چکی کہ اللہ کا خوف ختم ہو گیا. وہی سوچتا کہ غوث اعظم نے کرامت دکھا دی تھی، خواجہ غریب نواز نے کرامت دکھا دی تھی، تو اسی کرامت سے ہمارا کام ہو جائے گا.